آج کا خطبہ آپ سنیں گے اس بارے میں کہ مرنے کے بعد انسان کو خود اس کے نامہ اعمال میں مسلسل کون سی ایسی نیکی ہے یا کچھ نیکیاں ایسی کون سی ہیں جو اس کو ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اچھا، انسان کو چاہت بھی یہ ہوتی ہے یا ہونی چاہیے آج کا خطبہ سننے کے بعد کہ میں بھلے ہی دنیا سے مر جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، رخصت ہو جاؤں، لیکن معلوم نہیں مجھے ہزاروں سال اپنے قبر میں عالم برزخ میں رہنا پڑے، کتنا وقت میرا لگے گا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ لوگ اعمال کرنے والے، اچھے اچھے عمل کرنے والے بھی دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے، اور میں مر چکا ہوں گا، میرے اعمال کا سلسلہ مجھ سے ختم ہو چکا ہوگا، منقطع ہو گیا ہوگا۔ تو کوئی تو ایسی شکل ہو کہ میری نیکیاں مسلسل میرے کام آتی رہیں یا میرے نامہ اعمال میں جڑتی رہیں، اگرچہ کہ میں مرا پڑا ہوں، میں عالم برزخ میں ہوں، لیکن نیکیاں میرے کھاتے میں برابر آتے رہنا چاہیے، برابر ان کا بینیفٹ مجھے، اگرچہ ہزار سال تک، لاکھوں سال تک دنیا اللہ تعالیٰ باقی رکھے، لیکن نیکی میرے کھاتے میں جڑتی رہنی چاہیے۔ یہ انسان کی سوچ و فکر ہونی چاہیے۔ ورنہ ہے کیا؟ مذہب اسلام کا، اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے۔ کیا قاعدہ ہے؟ یہ کہ جب تک انسان زندہ ہے اسی وقت تک وہ جو کچھ بھی عمل کر رہا ہے، اچھا کرے یا برا کرے، اس سے بحث نہیں، جو کچھ عمل کر رہا ہے وہی اس کے ریکارڈ میں لکھا جا رہا ہے، اس کے نامہ اعمال میں وہی چڑھایا جا رہا ہے۔ جب مر جاتا ہے تو بس اس کا رجسٹر فوراً بند ہو گیا، اب اس کا کچھ بھی نامہ اعمال میں لکھا جانا یا مٹایا جانا یا کچھ کیا جو ایڈ کیا جانا، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ خبر کون دے رہا ہے؟ حدیث پاک کو ذرا ترجمے سے سماعت کرتے رہیں، اور میں صرف ترجمے کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کو اکتفا کروں گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ منقطع ہو جاتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب اس سے کٹ ہو گیا، اس کا کوئی بھی عمل اب نہ کر سکے گا اور نہ لکھا جا سکے گا، سیدھی سی بات ہے۔ نہ اچھائی کر سکے گا نہ لکھی جا سکے گی، نہ برائی کر سکے گا نہ برائی لکھی جا سکے گی، اب اس کٹ کے ہو گیا۔ موت جیسی ہی آئی فوراً اس کے عمل سب بند ہو گئے، اب کچھ نہیں۔ تو کٹ ہونے کا مطلب ہوتا ہے جو چیز اس سے جڑی تھی تبھی تو کٹ ہوگی، اور جو چیز جڑے گی ہی نہیں تو کٹ کہاں سے ہوگی؟ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اعمال ہم سے، باڈی سے، ہمارے جسم سے، ہمارے اعضاء و جوارح سے جڑے ہوئے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی ہمارا لکھا جاتا ہے، دوسرے کا کیا ہوا ہمارے نام اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ اچھا، یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اس حدیث پاک میں اللہ رب العالمین کتنا بڑا رحیم، کتنا بڑا کریم ہے کہ اپنے بندے کو مرنے کے بعد بھی ثواب سے نوازتا ہے، نیکیوں سے نوازتا رہتا ہے، کچھ خاص نیکیوں سے اگر اس نے کی ہیں تو برابر اس کے نام اعمال میں داخل کرتا ہے۔ یہ اس کے رحم و کرم کی ایک نشانی ہے، اور اللہ رب العالمین کی اس رحم و کرم کو بڑا غنیمت جانے ہم اور آپ کہ واقعی ویسے تو میں مر گیا تھا، ویسے تو میری زندگی ختم ہو گئی تھی، اور مجھے اتنے لمبے زمانے تک کسی نیک عمل کے کرنے کا ثواب یقیناً نہیں مل سکتا تھا۔ یہ بڑا کرم ہوا اس کا، بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے اپنے مذہب اسلام میں ایسی کوئی راہ تو نکالی ہے، ایسا کوئی راستہ تو بنایا ہے، پیدا کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ میری زندگی میں مجھے نیکیاں کام آتی رہیں گی اور میرے کھاتے میں جڑتی رہیں گی۔ تو اس کا رحم و کرم ہے۔ اس بات کو، اس خبر کو اللہ رب العالمین کے اس قانون کو بتانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، صادق و مصدوق ہیں، جو اللہ رب العالمین کے تمام طور و طریقے جو بندوں کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، جو اپنایا کرتا ہے، وہ انہوں نے خبر دی اور بتلایا کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ تمہارے نام اعمال میں ایسا بھی کرتا رہے گا۔ کیسا کرتا رہے گا؟ کہ آپ اگر کچھ وہ نیکیاں خاص کر دیں، جو خاص نیکیاں مجھے اللہ نے بتائی ہیں اور میں تمہیں بتا رہا ہوں، سنو، ان نیکیوں کو اگر تم کر لے جاؤ گے
تو وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر تمہارے اعمال میں ایڈ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ، اور یہ آپ جب مر جائیں گے تب بھی یہ عمل آپ سے منقطع نہیں ہوگا، آپ سے کٹ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں جب آپ نے اپنی زندگی میں کسی عمل کو جوڑ دیا ہے۔ اور بھئی اگر آپ کی اولاد نے آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد کچھ کر دیا ہے تو وہ ہے تو ثواب کا کام، ہے تو صدقہ، لیکن بھئی آپ سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ آپ کی اولاد سے جڑا ہوا ہے۔ اس کو سمجھیں آپ، بھئی کوئی چیز کٹ تبھی تو ہوگی جب آپ کی ذات سے جڑی ہوئی ہو۔ تو جب آپ نے اپنی ذات سے اپنی زندگی میں جوڑ دیا تھا، آپ نے کیا تھا، تو وہ آپ سے جڑا رہے گا، ہمیشہ کے لیے جڑا رہے گا۔ دوسرا کی جانب سے دوسرے نے کیا ہوا صدقہ جو آپ کے نام سے کر دیا ہے تو ثواب تو یقیناً آپ کو ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں یہ منع نہیں کر رہا ہوں کہ اولاد کا یا کسی بھی شخص کا کسی کی طرف سے صدقہ کر دینا تو وہ میت کو ثواب نہیں ملتا، نہیں ملے گا۔ آپ یہ سوچ بیٹھیں کہ وہ صدقہ جاریہ بن جائے، یہ آپ کی سوچ کی غلطی ہوگی، یہ معنی آپ نے درست نہیں سمجھا۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ صدقہ جاریہ اس عمل کو کہتے ہیں جو عمل انسان نے اپنی زندگی میں اپنے مال پر قابو رکھتے ہوئے کیا ہو۔ اب جیسا کیا ہو، چھوٹا کیا ہو تو وہ جانے، بڑا کیا ہے وہ جانے، بہرحال اس کو وہ ثواب پھر اس کو انشاءاللہ العزیز ملتا رہے گا جب تک بھی اللہ رب العالمین اس کو باقی رکھے گا اور باقی رکھنا چاہے گا۔ وہ وقت کتنا بھی لمبا ہوتا رہے لیکن اس کے کھاتے میں وہ نیکی اور وہ عمل جوڑتا رہے گا، وہ صدقہ جاریہ اس کا وہ کہلائے گا۔ آپ کے بس کی بات نہ تھی، کیونکہ آپ کو اتنی عمر بھی نہیں ملتی اور آپ کے بس کی بات بھی نہ تھی کہ 100 1000 سال تک 500 سال تک آپ یہ نیکیاں کرتے رہتے۔ اللہ کا بڑا کرم، بڑا احسان مانو اور سمجھو اور غور کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی خبر دی ہے، بڑی عظیم یہ خبر دی ہے۔ ورنہ اگر ہمارا رب یہ مہربان نہ ہوتا ہمارے اوپر تو شاید ہمارے بس کی بات نہ تھی کہ اتنے لمبے زمانے کے عمل کا ثواب ہمیں ملتا، ہرگز نہیں ملتا۔ یہ خصوصیت ہے ہماری اور آپ کی کہ ہم میں سے ہمیں اللہ رب العالمین ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں اتنے بڑے اجر و ثواب سے اتنے لمبے زمانے تک عطا فرماتا رہتا ہے اس نیکی کو۔ اس لیے اس کو غنیمت جانیے اور صدقہ و خیرات کو یعنی کہ صدقہ جاریہ کو اپنے لیے کوئی نہ کوئی شکل ضرور حضرات گرامی پیدا کیجئے۔ اچھا، یہ والی شکل صدقہ و خیرات کی مالدار اپنے حساب سے کر سکتا ہے، غریب اپنے حساب سے کر سکتا ہے۔ وزن جو پیدا ہوتا ہے کسی بھی نیکی میں اس کے اپنے دل کی نیت اور ارادے اور خلوص سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ جملہ بطور خاص بہت اچھا ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ کسی بھی نیک کام میں، کسی بھی نیکی میں وزن جو پیدا ہوا کرتا ہے، وزن چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی عمل میں وزن پیدا ہوا کرتا ہے انسان کے اپنے خلوص اور اپنے ارادے اور اس کی نیت کی وجہ سے کہ اس کے نیت میں خلوص کتنا ہے۔ یہاں پر وہ واقعہ یاد کر لیجئے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اپنا اپنا مال لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تھے۔ اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مال وجود کے اعتبار سے اور پائے جانے کے اعتبار سے، موجودگی کے اعتبار سے کم تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لے کر کے آئے تھے وہ کوانٹٹی میں، تعداد میں اور اپنے وجود میں زیادہ تھا۔ ایسے مان لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 کوئنٹل لے کے آئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20-25 کلو لے کر کے آئے تھے۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمل کو یا صدقے کو زیادہ قبول فرمایا تھا۔ جب پوچھا تھا کہ عمر تم کیا چھوڑ کے آئے ہو اپنے گھر میں، تو کہا یا رسول اللہ جتنا تھا سب کا آدھا کر کے لے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر آپ کے گھر میں چھوڑ کے آئے ہو، تو کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، جو تھا سب لے آیا ہوں، بقیہ اللہ اور اس کے رسول کا نام باقی ہے، اللہ کے سہارے۔ نیت میں خلوص یہ تھا، اس خلوص کو سمجھ کر کے حضرت عمر نے کہا تھا تمام زندگی میں حضرت ابوبکر سے بڑھنا چاہوں، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اعمال میں وزن جو پیدا ہوا کرتا ہے وہ انسان کے اپنے خلوص اور اس کی نیت کی بنیاد پر بڑا کرتا ہے۔ اس لیے غریب بھی سمجھے اگرچہ کم صدقہ کرے اپنے لیے، صدقہ و خیرات یا صدقہ جاریہ اگرچہ وہ کم کر سکے گا لیکن اللہ رب العالمین اس کی نیت کو پرکھ رہا ہوگا، سمجھ رہا ہوگا۔ تو غریب کو بھی چاہیے کہ اپنے لیے صدقہ جاریہ کی کوئی بھی شکل اپنا لے، امیر کو بھی چاہیے کہ اپنے لیے صدقہ جاریہ کی کوئی بھی شکل اپنا لے، اللہ رب العالمین سے اپنے لیے کوشش ہی کرے، دعا یہ کرے
کرے, اپنی نیت خلوص کے ساتھ میں اللہ کو پیش کرے, پھر دیکھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کتنا بڑا اجر و ثواب سے نوازتا ہے. چلیے, یہ ہوا صدقہ جاریہ انسان کے اپنے مال میں. دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ انسان کو مرنے کے بعد اور کون سی دوسری چیز ایسی ہوتی ہے جو اس کا ثواب اس کو بعد بھی ملتا رہتا ہے, مرنے کے بعد بھی. فرمایا او علم ينتفع به, یا انسان نے اپنا کوئی ایسا علم چھوڑا ہو کہ علم اس کا بعد کے لوگ بھی اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہاں علم کی تھوڑی سی تشریح میں یہ کر دوں, یہ جملہ سمجھ لیجئے, زیادہ وضاحت کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اتنا سمجھ لیجئے کہ علم سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن و سنت ہی کا علم مراد ہو, قرآن و حدیث ہی کا علم مراد ہو. یہ تو ہے ہی, یہ سب سے پہلے ہے, لیکن ایسا کوئی اور دوسرا علم جس سے عام انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور کوئی گناہ میں اس کو استعمال نہیں کر پا رہے ہیں, بلکہ وہ فائدہ اس سے اٹھا رہے ہیں اور دنیا والوں کے لیے وہ ایک کام کی چیز بن گئی. ایسے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے آپ نے کوئی موٹر بنا دی, کوئی موٹر سائیکل بنا دی, یا کوئی بھی چیز بنا دی اور کوئی استعمال کی چیز بنا دی کہ انسان اس کے بغیر بڑے پریشان تھے, لیکن آپ نے اپنے دماغ سے اور اپنے علم سے اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگا یا گزارش کی, یا آپ نے اپنا دماغ لڑایا اور کوئی ایسی چیز بنا دی جس سے لوگ کو فائدہ بہت ہو گیا اور بڑا آرام اس سے پھر لوگ اٹھانے لگے, اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, لوگوں کے لیے سہولت آپ نے پیدا کر دی. تو علم اور علم ينتفع به, جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہوں, جس سے ایسا علم نہ ہو جس سے کہ لوگوں کے درمیان کوئی برائی پیدا ہو رہی ہو. تو اب اس میں سے, اس علم میں سے کتاب و سنت کا علم سب سے بہتر ہے, سب سے اچھا علم ہے کہ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں, کتاب و سنت کا علم لوگوں کے درمیان بانٹ سکتے ہیں, پہنچا سکتے ہیں, تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اس کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے اخراجات پر طلباء کو, اسلامی علوم پڑھنے والے لوگوں کو, طلباء کو آپ اپنے اخراج پر پڑھا سکتے ہیں. کسی بھی عالم کو اپنے خرچے پر رکھ کر, آزاد رکھ کر, اور اسلام کی تبلیغ میں آپ لگا سکتے ہیں اپنے بلبوتے. جتنے وقت تک وہ ایسا کرے گا اور آپ کے ذریعے سے ایسا کرنے سے کسی کو بھی ہدایت اگر مل جاتی ہے تو وہ آپ کے کھاتے میں جوڑ جائے گا, کیونکہ آپ نے اس علم کو دوسروں تک پہنچایا. آپ بذات خود اس علم کو نہیں پہنچا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دینی تعلیم حاصل کیے ہوئے نہیں ہیں, تو آپ دینی تعلیم کو لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے ہیں, لیکن چاہت ہے آپ کی کہ اللہ رب العالمین کو اپنا دین زیادہ پسند ہے, تو دین کی خدمت میں کیسے کر سکوں اور کیسے لوگوں کو پہنچا سکوں. تو آپ کسی بھی اچھے سے اچھے, بہتر سے بہتر عالم کو سوچ لیں, چلیے اس کی کفالت میں کروں گا اور پورے خرچے اخراجات میں دوں گا, اور اس کو آزاد چھوڑوں کہ دین کی تعلیم کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے آپ پوری طریقے سے آزاد ہو کر کے کام کیجیے. تو یہ علم نفع بخش علم ہوگا اور دنیا والوں کو پہنچانا ہوگا. جب تک یہ وہ علم اور اس پر عمل پیرا ہونا لوگوں کے درمیان باقی رہے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے میں اور آپ کے نامہ اعمال میں اس کا سلسلہ جوڑتا رہے گا, جاری رکھے گا. ایک لمبا وقت آپ کو نیکی اس کی ملتی رہے گی. تیسری چیز, او ولد صالح یدعو لہ, یا انسان کی اپنی کوئی ایسی نیک اولاد ہوتی, نیک اولاد ہوتی جو انسان کے لیے دعا کرتی رہتی, تو اس کو اس کا فائدہ ملتا رہتا. اولاد کس کی؟ میری اپنی. میری اولاد میرے لیے دعا کر رہی ہے اور میں نے اس کو نیک اور صالح بنایا ہے, تو یہ میری اپنی کاوش ہے, میری اپنی محنت ہے کہ اب میرا بچہ میرے لیے دعائیں خیر کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ میرے نام اعمال میں میرے بیٹے کی یا میری اولاد کی دعائیں میرے نام اعمال میں جوڑے گا, اور اس کا مطلب یہ ہو جائے گا گویا کہ تم خود اپنے لیے دعا کر رہے ہو. ایک ہوتا ہے آپ مجھ سے کہیں مولانا صاحب ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا, فلاں صاحب آپ ہمارے لیے تھوڑا دعا کر دیں, بھئی اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دے, ایسا کرے ویسا کرے. ایک دعا کرنا یہ ہوتا ہے. اور ایک نیک اولاد جس کو میں نے نیک بنایا, جس کی میں نے تربیت اچھی کی, میری اولاد ہے, وہ میرے لیے دعا کر رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے قبول کرے گا گویا کہ یہ تم خود اپنے لیے دعا کر رہے ہو. حالانکہ دعا کر رہی ہوگی اولاد, لیکن وہ دعا آپ کے اپنے کھاتے میں جڑ رہی ہوگی, گویا تم خود اپنے لیے دعا کر رہے ہو.
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اپنے والدین کے لیے کہنا بالکل ایسا ہے مرنے کے بعد بھی ان کے جیسے کہ خود وہ شخص اپنے لیے کہہ رہا ہو اللہ تو میرے اوپر ویسے ہی رحم فرما دے جیسا کہ تو نے میرے ماں باپ پر رحم فرمایا تھا، یا جیسا کہ انہوں نے میری بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا تھا، رحم و کرم کیا تھا۔ تو یہ دعا انسان کے اپنے نام اعمال کے طور پر اس کے کھاتے میں جڑ جایا کرتی ہے۔ اتنی باتیں سمجھ لینے کے بعد اور اتنی تینوں شکلیں سمجھ لینے کے بعد آپ کو ایک بات اور بطور خاص سمجھنی ہوگی، وہ یہ کہ یہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے۔ علماء اہل حدیث کے علاوہ دیگر اور علماء بھی جو اپنا تیجا اور 40واں اور فاتحہ اور یہ اور وہ برسی وغیرہ کرتے رہتے ہیں، تمام قسم کی خرافات اور بدعات وہ کرتے رہتے ہیں، وہ بھی اس حدیث کو پڑھتے پڑھاتے سناتے ہیں، مگر ان کو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس میں انقطاع عمل سے کیا چیز مراد ہے، اور انقطاع ہونے کے بعد میں الا اس میں لفظ جو داخل ہے الا من ثلاثن میں یہ حصر ہے کہ یہی 3 نیکیاں ایسی ہیں، بقیہ اور کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ آپ کو بطور خاص اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اس عمل سے پورے عمل میں سے جتنے بھی انسان کرتا ہے ان اعمال کے تمام مجموعے میں سے نیکیاں 100 طریقے کی 1000 طریقے کی ہو سکتی ہیں، کسی بھی نیکی کا انسان کو صدقہ جاریہ کے طور پر عمل نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، صرف ان 3 نیکیوں کا ملے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی 3 نیکیاں بیان فرمائی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چوتھی نیکی بیان نہیں فرمائی کہ اور اس چوتھی نیکی کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ جو آپ کو دھوکہ ہوتا رہتا ہے، یہ علماء تشریح پوری طریقے سے آپ کو کر کے بتاتے نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری اولاد کچھ کرے گی تو وہ صدقہ جاریہ ہوگا، یہ بھئی آپ کا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے اور یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی تشریح ہے۔ میں نے آپ کو کئی بار یہ بات سمجھا دی اور یہ بتا دی کہ یہ صدقہ جاریہ کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، اپنی زندگی سے ہے۔ مثلا علم کو میں نے آپ کو سمجھایا تو علم میرا اپنا ہے، یہ میں نے اپنا کمایا ہے اور میں نے اپنے طور پر کوشش کر کے حاصل کیا ہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ تو یہ علم جو بھی میں لوگوں کو سمجھاؤں گا بتاؤں گا تو وہ میری اپنی کوشش ہے، اس لیے اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا، اور ایسی یہ اولاد میری اپنی کوشش ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من کسبکم اولادکم، تمہاری اپنی کسب، تمہاری اپنی کمائی جو ہے تمہاری اولاد بھی ہوا کرتی ہے، یہ تمہاری اولاد تمہاری اپنی کمائی ہے بھائی، تو اس میں سے اب اولاد تمہارے لیے جو دعا کرے گی وہ دعا تمہارے لیے ہوگی۔ اچھا ایک بات اور تھوڑا سا سن لیجیے، اولاد جو دعا کرے گی یہ تو رسول اللہ نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، ولد صالح دعا کرے آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کے لیے قبول فرمائے گا۔ تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما دیتے ساتھ میں کہ ولد صالح ہو دعا کرے اور صدقہ کرے تو چلو ولد صالح کا صدقہ یہ مانا جاتا ہے کہ اس کے صدقہ جاریہ کے نام پہ جڑ جاتا، لیکن کوئی بھی عالموں میں سے علماء میں سے کوئی بھی عالم یہ بیان نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولد صالح کی طرف سے صدقے کو بھی صدقہ جاریہ بتا دیا ہو۔ یہ ہے اصل چیز کہ ولد صالح کی طرف سے، اولاد صالح کی طرف سے دعا تو صدقہ جاریہ ہے، صدقہ اس کا کیا ہوا تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی تشریح ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس مال کو آپ کے لیے خرچ کرے گا وہ مال اس کا اپنا تھا، آپ کا نہیں ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد جتنی دولت چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ تمام کی تمام دولت اس کے وارثین میں بٹنے کے بعد ان کی ہو جاتی ہے، جب تک زندہ تھا تب تک اس کی اپنی تھی، مرنے کے بعد جو ہی وارثین میں بٹ گئی وہ اس کے اپنے مال ہو گئے، تو اولاد اب اس مال کی مالک بن گئی، اس نے اپنے مال میں سے آپ کے لیے صدقہ کیا ہے، آپ کے مال میں سے کہاں صدقہ کیا ہے۔ اس لیے یہ بات آپ کو بطور خاص سمجھنا چاہیے کہ اولاد کی دعا تو صدقہ جاریہ بن جائے گی، اولاد کا خرچ کیا ہوا آپ کی طرف سے آپ کے لیے مال وہ صدقہ جاریہ نہیں بنے گا، عام صدقہ بنے گا، ہاں آپ کو ثواب ملے گا۔
یہ بات یاد رہے گا، ثواب تو ملے گا لیکن صدقہ جاریہ وہ آپ کے لیے نہیں بنے گا۔ میں نے اتنی باتوں کی تشریح کر دی ہے، امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنی زندگی میں کسی بھی اعتبار کا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی صدقہ جاریہ کرنے کی خلوص اعتبار کے ساتھ میں، خلوص کے ساتھ میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔